بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رجل عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر فقال سبحان الله لا تطيقه ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ عنوان قائم کیا ہے باب من کرہ الدعاء بالبلاء، یعنی آدمی اپنی طرف سے کوئی ایسی دعا نہ مانگے جس میں اللہ تبارک و تعالی سے آزمائش کا مطالبہ اور سوال کیا گیا ہو. چنانچہ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی نے یہ دعا کی اللہم لم تعطنی مالا فاتصدق به فابتلنی ببلاء یکون فیہ اجر، کہ اللہ تو نے مجھے مال تو دیا نہیں کہ جس کا میں صدقہ کر کے ثواب وغیرہ حاصل کروں، تو تو مجھے کسی آزمائش میں ڈال کہ میرے لیے اس میں اجر اور ثواب ہو. گویا وہ اپنی طرف سے آزمائش کا سوال کر رہا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی. سبحان اللہ، یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے لا تطیقہ، تم اللہ کی آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی تم خود اپنی طرف سے مطالبہ کرتے ہو، سوال کرتے ہو، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس آزمائش میں پورے اترو گے؟ اللہ خود، کیا تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ دعا مانگتے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے. کوئی آدمی کو تو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہاں، اگر کوئی آزمائش آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مانگے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے عافیت کے ساتھ گزار دے. باقی اپنی طرف سے آزمائش کا سوال کرنا یہ گویا اپنی بہادری دکھلانا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. اب یہ دنیا کے اندر جو بھلائی چاہی گئی اس میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں
جو آدمی کے لیے آخرت میں معین ہو سکتی ہیں کہ آدمی تندرستی، کشادہ حلال برکت والی روزی، کشادہ مکان، صالح بیوی، موتی اور فرما بردار اولاد، اچھا تذکرہ اس کا لوگوں کے اندر، یہ ساری چیزیں، شریعت پر عمل کا اہتمام، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی بھلائی میں آ جاتی ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں جو اجر و ثواب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جامع دعا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ ویسے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن اس کی جیسی قدر و قیمت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہے نہیں۔ بڑی جامع دعا ہے، ساری بھلائیاں دنیا اور آخرت کی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سنائے جاتے تھے، تو دیکھا میں نے کہ ان مواعظ میں حضرت کے آخر میں بس یہی ایک دعا، حضرت پیران پیر کے مواعظ میں یہی ایک دعا آخر میں آتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتنی بڑی شخصیت ہے جو ان کے یہاں اسی کا صرف، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماحول۔ اس لیے چھوٹی سی دعا ہے، جب بھی آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے یہ تو ضرور مانگے۔ نماز کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے اس میں اتنی دعا کا اہتمام کر لے، وہ سب کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ باقی مزید کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، نور علی نور، لیکن یہ مختصر سی دعا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال دخل قلت لحمید النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف قال ادعو الله بشيء اوصله فجعل يقول اللهم ما انت معذبي به في الاخره فعجله في الدنيا قال سبحان الله لا تستطيعه او قال لا تستطيعوا اللہ قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له فشفاه الله عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس میں تو صرف اتنا ہے تشریف لے گئے، تو اس روایت کے راوی زہیر انہوں نے اپنے استاد حمید سے پوچھا کہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی ہاں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، قد جہد من المرض، بیماری کی وجہ سے وہ بالکل ایک دم مشقت میں اور تکلیف میں پڑا ہوا تھا اور بڑا کمزور ہو گیا تھا۔ فکانہ فرخ منتوف، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چوزا ہو اور اس کے پر اکھاڑ دیے گئے ہوں، تو پر اکھاڑا ہوا چوزا کیسا معلوم ہوتا ہے، ایسا کمزور نحیف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ بشیء اوصل ہو، کہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا مانگو یا اللہ سے مانگو۔ یہ تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، تو لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میں یہ دعا مانگتا تھا۔ وہ آگے دعا آ رہی ہے، چنانچہ وہ کہنے لگا اللہم ما انت معذبی بہ فی الآخرہ فعجلہ فی الدنیا، کہ اللہ تو مجھے دنیا کے آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے دنیا میں دے دے۔ اب جو اللہ تعالیٰ سے آدمی یہ کیوں نہ مانگے اللہ مجھے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب سے بچائے رکھے۔ آدمی بھی کبھی اپنے ذہن سے ایک چیز سوچتا ہے ایسی ناقص چیز، تو
جیسے کہ اگلی روایتوں میں گزرا عافیت مانگو. ابھی اسی کے دوران ایک جو تھے ایک اللہ والے تھے وہ جیل میں پہنچا دیے گئے, قید کر دیے گئے, اور اب وہ قید میں ہیں. خواب میں دیکھا تاکہ یہ تم کو یہ جو حالت پیش آئی ہے وہ تمہاری دعا کی وجہ سے. کیا دعا؟ کہ تم نے دعا مانگی تھی اللہ 2 وقت روٹی مل جائے صبح شام, تو بس تمہاری 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو گیا. تم کو تو یوں چاہیے تھا کہ عافیت کے ساتھ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور عافیت کے ساتھ. تو پھر دوسرے روز بادشاہ کا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بھئی یہ ان پر جس جرم کا الزام لگایا تھا وہ صحیح نہیں ہے, ان کو چھوڑ دو. تو بہرحال یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی اس طرح اپنے لیے دعا کرتے جو الفاظ, اسی لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو الفاظ منقول ہیں معصول ہیں قرآن اور حدیث میں, کوئی ایسی دعا نہیں دنیا آخرت کی بھلائیوں سے تعلق رکھنے والی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا کر عملی طور پر بتلایا نہ ہو. اس لیے ان دعاؤں کو دیکھ کے اپنے حال کے مناسب, بعد مطلب آدمی کسی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان دعاؤں کو دیکھے اور اس میں جو دعا اپنے حال کے مناسب ہو اس کو مانگے اس میں. تو بہرحال اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے, عذاب دینے والا ہے, وہ مجھے دنیا ہی کے اندر دے دے. قال سبحان اللہ, یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, لا تستطیع, اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. تمہیں یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ, کہ اللہ تو مجھے آخرت کے اندر بھلائی دے دے, دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے, اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے. بہرحال آدمی جس وقت دعا مانگے تو سوچ لے, اب جو دعا مانگنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو کامل درجے کی مانگنی چاہیے. جیسے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے, جو ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے ندی کے کنارے پر, تو وہاں کشتی میں کچھ نوجوان تھے شراب پی رہے تھے. تو انہوں نے شراب پینے والے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی چاہیے جس سے وہ کھیل کود کریں, تو سر پٹیا کہتے ہیں اس کو, ایک ادھر سے کرتا ہے ایک ادھر سے چھیڑتا ہے. وہ کوئی سر پٹیا ہے کہ دیکھا یہ پہچانتے نہیں تھے, ان کو ساتھ بٹھا لیا اور جو ہے ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنے لگے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے, اپنی ولایت عطا کر. سب ولی بن گئے. اب دیکھیے اگر بد دعا کرتے تو, اگر جب دعائی اللہ سے مانگنے ہی بیٹھے ہیں تو کائی کو کسی کا نقصان, ان کو اللہ ہدایت دے دے, ان کو خود اپنے فعل کے اوپر ندامت ہوگی بعد میں کہ ہم نے یہ کیا معاملہ کیا. یہ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے لیے دعا فرمائی, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا دی. باب من تعوذ من جہد البلاء, جو آدمی آزمائش کی سختی سے اللہ کی پناہ چاہے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال يقول الرجل اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت, فاذا قال ذلك فليقل الا بلاء فيه آلام. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی دعا کرتا تھا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, کہ اللہ آزمائش کی سختی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. آگے دوسری روایت آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. جہد بلا آزمائش کی سختی سے کیا مراد ہے, تو اس کا مختصر مفہوم یہ بتلایا گیا کہ آدمی ایسے حالات میں گرفتار ہو جاوے, ان حالات سے تنگ آ کر وہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگے. گویا جن حالات سے گزر رہا ہے ان کا برداشت کرنا اس کے قابو سے باہر ہو,
ایسی آزمائش تو اس سے پناہ چاہیے گی۔ اب اس کی اب بہت سو نے الگ انداز سے تشریح بازوں نے کہا کہ جو ہے مال کی قلت اور اولاد کی کثرت اس کی وجہ سے ان کا حق ادا نہیں کر پاتا، پریشان ہے، اور بھی بہت ساری۔ اب یہ اسی جملے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو ایک آدمی یہ دعا کر رہا تھا، پھر وہ خاموش ہو جاتا تھا، تو کہا جب یہ دعا کرے تو یوں کہ اللہ بلان فی علاؤں، کہ مگر وہ آزمائش جس میں اللہ تیری طرف سے مراتب کی بلندی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مل تو خود ہی اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں صبر کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرتبہ اللہ کے یہاں مقدر ہوتا ہے تو اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اس مرتبے تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وسوء القضاء۔ یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں ان 4 چیزوں سے پناہ چاہتے تھے۔ جہد البلاء، آزمائش کی سختی، یعنی وہی ایسے حالات میں آدمی کا گرفتار ہونا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوں اور جس کے نتیجے میں وہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے پر آ جائے، اور بدبختی تک پہنچ جانے سے، یعنی آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں آدمی کی قسمت پر مہر لگانے والی ہیں اس سے بھی پناہ چاہی گئی ہے، اور دشمنوں کی خوشیاں منانے سے، یعنی آدمی ایسے حالات میں گرفتار ہو کہ اس کو دیکھ کر دشمنوں کو خوشی کی اظہار کا موقع مل جائے، یہ چیز آدمی کے لیے ان حالات سے بھی زیادہ اذیت دینے والی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ چاہی گئی۔ اور تقدیر کے فیصلوں کے، یعنی تقدیر کے فیصلوں کی برائی سے مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ اس کے حق میں جو اس کے لیے سختی کا باعث ہو، اس سے پناہ چاہیے۔ باب من حکا کلام الرجل عند العتاب، کوئی آدمی کسی کی بات کو سرزنش کے موقع پر نقل کرے، یعنی کوئی آدمی کچھ بولا اور وہ بڑا آدمی اس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو اسی کے جملے کو بطور تنبیہ کے اس کے اوپر لوٹا رہا ہے، یہ بھی تنبیہ کی شکل ہوتی ہے جیسا اندر آ رہا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن ابی بکر و مسلم نحوہ قال حدثنا الاسود بن شیبان عن ابی نوفل بن ابی اقرب ان اباہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم۔ ابو نوفل بن ابو اقرب کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق پوچھا، یعنی میں نفل روزے رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح رکھوں۔ فقال صم یوما من کل شہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بتلایا کہ مہینے میں 1 روزہ رکھو نفل۔ قلت بأبی انت و امی زدنی، تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کچھ اور اضافہ کر دیں۔ قال زدنی صم یومین من کل شہر، کہ اچھا اضافہ کر دیجئے، اضافہ کر دیجئے، اچھا بھی 2 روزے رکھو۔ جب یہ وہ اضافہ کر لیجئے، جو جملہ انہوں نے کہا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لوٹایا، یہ بطور عتاب کے ہے، بطور سرزنش کے ہے، اس لیے اس روایت کو یہاں پر لائے کہ اچھا پھر مہینے میں 2 روزے رکھو۔ قلت بأبی انت و امی زدنی فإنی اجدنی قویا، کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور اضافہ فرمائیے، میں اپنے آپ کو جو ہے قوت والا پاتا ہوں، یعنی مجھ میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ فقال انی اجدنی قویا، انی اجدنی قویا، کہ اچھا میں اپنے آپ کو قوت والا پاتا ہوں، اپنے آپ کو قوت والا پاتا ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب کے، سرزنش کے، تنبیہ کے ان کے اس جملے کو لوٹایا۔ فافرما، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ حتی ظننت انہ لن یزیدنی،
یہاں تک کہ کہا مجھے خیال ہوا کہ شاید اب آپ اضافہ نہیں فرمائیں گے. پھر آپ نے فرمایا سم ثلاثۃ من کل شہر، کہ اچھا مہینے میں 3 روزے رکھو. ویسے یہ 3 روزوں والا جو حساب ہے مہینے کا وہ بہت ساری روایتوں میں آیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ہے وہ نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو 3 روزے میں گویا 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا. اب یہ ہے کہ کون سے دن ہو مہینے کے، اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور جس آدمی کو جو سہولت ہو اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. عام طور پر تو روایتوں میں ایام 20 یعنی وہ چاند والی راتیں جو ہیں 13، 14 اور 15، تو چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے دن کا روزہ رکھے. یا یہ ہے کہ جو ہے ہر مہینے میں کسی مہینے میں ہفتے کے جو دن ہیں ان کو تقسیم کر دے. ایک مہینے میں سنیچر، اتوار اور پیر کا روزہ رکھا، دوسرے مہینے میں جو ہے منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا شروع میں، یا مہینے کے آخر میں اسی طرح، یہ مہینے کے شروع کی بات. اسی طرح ہر کسی مہینے شروع میں رکھنے کے بجائے مہینے کے آخر میں رکھ رہا ہے تو بھی اسی طرح رکھ سکتا ہے. بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر 10 دن کا یعنی پہلے چاند کو، 11ویں چاند کو اور 21ویں چاند کو. یہ بھی آتا ہے کہ پیر اور جمعرات اور پھر پیر ایک مہینے میں، اور دوسرے مہینے میں پھر جمعرات، پیر اور جمعرات اس طرح رکھے. تو بہرحال مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے. مجبوری صورت میں سید نے زکوٰۃ آپ ہی شکایت. بھائی سادات زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ اپنے خالص مال سے ان کی مدد کیجیے. محرم یوم عاشوراء کے دسترخوان وسیع کرنے سے پورے سال اہل و عیال پر وسعت رہتی ہے. یہ ہے بعض ضعیف روایتوں میں، مشکات میں بھی یہ روایت ہے. ویسے اسلاف کے یہاں اس کا معمول تھا کہ بھائی 10ویں محرم کو گھر والوں کے اوپر وسعت کرے آدمی. امام صاحب نے عصر کی نماز میں تیسری رکعت میں قاعدہ کر لی. اتنے سارے لمبے سوالات نہیں کیا کرتے، اتنے ہوں تو دار افتاح میں بھیج دو، وہاں سے جواب مل جائے گا. تو مختصر ہے. امام صاحب نے عصر کی نماز میں یہ مجلس مسئلے بتانے کی نہیں ہے، یہ مجلس تو اسی کے لیے ہے، حدیث کے درس کے لیے ہے. کوئی ایک آدھ کوئی مختصر چیز کوئی پوچھ لے. اب لوگوں نے لمبے سوالات یہاں بھیجنا شروع کر دیا. اس کے لیے دار افتاح میں بھیج دو، انشاءاللہ وہاں سے جواب آپ کے پاس بھی محفوظ رہے گا. امام صاحب نے عصر کی نماز میں تیسری رکعت میں قاعدہ کر لیا اور مقتدی نے حکمہ دیا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور سجدہ سوا نہیں کیا، سلام پھیر دیا. اگر وہ زیادہ نہیں بیٹھے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. میری عورت کو بعض مرتبہ نماز میں سجدے میں جاتے وقت پیشاب کی جگہ سے ہوا نہیں بلکہ آواز نکلتی تو نماز ٹوٹ جاتی. کبھی 2 یا 3 مہینے تک ایسا رہتا ہے. یہ آواز اگر جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہے، ہوا نہ ہو تو اس صورت کے اندر بہرحال اس سے نماز نہیں فاسد ہوگی. فرض نمازوں کے بعد جو نوافل پڑھنے کی ہوتی ہے تو بعض جاہل لوگ اس کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اور چھوڑنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں. یہ نوافل جو ہے بھائی شریعت نے ہر چیز کا ایک درجہ مقرر کیا ہے اور اس درجے کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ بھائی نماز کے اندر فرائض ہیں، جیسے عشاء کی نماز ہے اس کے اندر 4 رکعت فرض ہے. کچھ سنن ہیں، سنن میں بھی موقدہ اور غیر موقدہ، کہ بھائی 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد موقدہ ہے، اور واجب ہے جیسے کہ وتر واجب ہے، اور وہ اس کے بعد 2 رکعت کے بعد مزید 2 رکعت وہ نفل کا درجہ رکھتی ہے. یہ نفل جو ہے ایسی نماز نہیں ہے کہ کوئی نہ پڑھے
تو اس کے اوپر تان کیا جائے، یا اس کے تان زبان سے نہ کرتے ہوئے دل میں اس کے متعلق یہ خیال آیا کہ یہ تو نفل پڑتا نہیں ہے، تو بھی ایسے آدمی کے لیے درست ہے۔ یہ پھر ضروری کا درجہ دیا گیا، اسی لیے جو وہ لوگ جو مقتدا ہیں، جو علمی اعتبار سے، ان کو تو تاکید کی گئی ہے کہ اس کو چھوڑیں لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ بہرحال ضروری قرار دیا جائے تو پھر یا لان تان کیا جائے تو پھر وہ پھر چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاسین کا ختم کبھی حالات کے اندر کیا جاتا ہے۔ تمام کتب فتاوی میں لکھا ہے کہ اگر جو پڑھتے ہیں دوسروں کو، جو نہیں شریک نہیں ہوتے، ان کے متعلق دل میں کوئی برائی نہ آوے، ان کے اوپر تان و تشیح نہ کرے، اس کو ضروری نہ سمجھے پڑھنے والا، تو اس کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں، پھر ورنہ تو بدعت ہو جائے گا۔ ایک شخص کی ایک غیر مسلم سے دوستی، اب اس غیر مسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ مسلمان دوست ہے اس کے ساتھ اس کی ماں کے جنازے میں شمشان جا سکتا ہے؟ اس کا غیر مسلم کا اصرار ہے کہ وہ نہیں، جائز نہیں، نہ تو اس کے جنازے میں جائز ہے، نہ ہمارے جنازے میں غیر مسلم کو شریک کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت کسی بھی مسلمان کو کسی بھی حال میں منافق کہہ سکتے ہیں، اسے لوگوں کو مارنے کے لیے بول سکتے ہیں۔ اب نفاق کی اس میں بتلائی گئی ہے، جو عقیدے کے متعلق وہ تو ہم نہیں سکتے، کسی کے متعلق بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ واقعتاً دل سے ایمان نہیں رکھتا، زبان سے اظہار کرتا ہے۔ اور ایک ہے نفاق عمل کا، یعنی جو آدمی شریعت کے فرائض واجبات کا ادا نہیں کرتا، وہ نفاق عمل سے تعبیر کیا جائے۔ اس اعتبار سے ہر وہ آدمی جو عملی کوتاہی میں مبتلا ہو، وہ اس پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کسی کو مخاطب کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، مناسب نہیں۔ جوان بیٹا بھی موجود ہو اور شوہر بھی حاضر ہو اور موجود ہو، تیار بھی ہو، تو عورت کی کس سے خدمت لینا چاہیے؟ یعنی کیا خدمت اور کس نوع کی خدمت چاہیے؟ یہ بھی دائرہ سے پوچھتے ہیں۔ یہ بھی پوچھ لینا باقی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والإبداع. يا الله معاف فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی سنتوں کو اپنی زندگی کی ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تمام رسائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے تقسیم فرما. اے اللہ جن بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے حق میں اس کو بابرکت بنا. اے اللہ رات اور دن کی مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ اس
کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح ان کی سینوں کو قرآن میں فرمایا ہے، قرآن علوم و معارف سے جن کو مالامال کرنا، قرآن اعمال صالحات کا فرما، قرآن اخلاق فاضلہ سے ان کو ملزم فرما، اور ان کے قرآن تقدیر پر جو آئے انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بات کیے ہیں، ان والوں کو، ان بچوں، ان کے والدین اور خاندان، ان کے اساتذہ اور مربیوں کو فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، ان تمام کے لیے اے اللہ عزت تقدیر کو آسان فرما، اور والدین نے ان سے جو توقعات قائم کیے ان کو مال اپنے فضل سے پورا کرنا، بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مسلمہ عطا فرما، ہم لوگوں کی قدموں کی ادائیگی پیدا کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند محبوسوں کو رہائی فرما، مقدمات میں معقولوں کو بری فرما، جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، ان برائیوں سے منع کرنے اس سے ہماری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تمام لوگوں کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد